السلام علیکم خواتین حضرات، وقت ہے آپ کے حسب حال کا اور میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرے ساتھ ہیں ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم ناظرین، آج کل لاہور کا درجہ حرارت 0 پہ آیا ہوا ہے، اس لیے مہربانی فرما کے اپنی بیگمات کے ساتھ لڑائی جھگڑے سے اجتناب برتے، کیونکہ اس موسم میں ایک دم گھر سے باہر دوڑنا جو ہے وہ بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اس لیے ٹھنڈ لگی ہوئی ہے 2 دن سے؟ نہیں، مجھے اس لیے ٹھنڈ نہیں لگی ہوئی، مجھے تو اس لیے لگی ہوئی ہے کہ ٹھنڈ ہے، ورنہ کیا ضرورت ہے کسی کو ٹھنڈ لگ جائے ہمیں. ویسے میں کہہ رہا تھا کہ اس موسم میں ہوتا ہے نا اس طرح کے لڑائی جھگڑے کے بعد بندہ نہیں پھر ادھر ادھر چھپ سکتا. سمجھا کرو بات کو. بھائی جان، اس کی کوئی وجہ تسمیہ تو ہوگی، ایسے نہیں تمہارے ذہن میں بات آئی؟ نہیں، میرے ذہن میں تو وہ لطیفہ آیا تھا جس کی وجہ سے پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ اس موسم میں تو دوڑنا بڑا مشکل ہے. تو تمہارے واقعات ہی لطیفے بنتے ہیں بعد میں. نہیں، میرے واقعات نہیں یار، کسی سردار کا لطیفہ ہے. اچھا. وہ سردار نے بیچارے کا جھگڑا ہو گیا ہوگا، سیدھا دوڑا تھانے پہنچا. اچھا. جا کے تھانے دار کو کہتا ہے بھائی جی فٹافٹ مجھے گرفتار کر لیں. اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتا میں نے اپنی بیوی کے سر میں ڈنڈا کاٹ مارا ہے. اس نے کہا ہے تو وہ مر گئی ہے؟ کہتا نہیں جی وہ بچ گئی ہے، اب میرا بچنا مشکل ہے، مجھے گرفتاری کر لیں فٹافٹ. یہ میں سوچ رہا تھا کہ اس موسم میں اگر دوڑنا پڑ جائے تھانے تک تو بڑا مشکل ہے. بھائی جان، قصہ ہی آپ کا اپنا ہی ہے، سردار اتنے بزدل نہیں ہوتے. اور یار بزدل تو نہیں ہوتے مگر کسی وقت بھول پلا بھی جاتی ہے نا کہ کام کیڑا کرنے لگے ادھر کدھر کو ٹر پڑے. ہو جاتا ہے کسی وقت ان کو نہیں یاد رہتا کہ میں اتنا دلیر ہوں. تمہیں کیا پتا ہے، میرے تو بڑے فاسٹ فرینڈ ہیں سردار. عزیزہ کچھ اور؟ اچھا، ایک بندہ گھر سے پیاز لینے گیا نا، اچھا تو لے کے گھر واپس آ گیا. اچھا. چلو اب پڑھو خبر. اچھا جی، آج کی پہلی خبر ہے شدید سردی سے باہر نکلنا محال. سندھ کے تمام اور پنجاب کے نجی اسکولوں میں مزید چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا. آج کی پہلی اور آخری خبر بھی یہی ہے. جتنی ٹھنڈ ہے، ہائے ہائے ہائے، اتنی ٹھنڈ یار، اتنی ٹھنڈ. امان سے سویرے اٹھتے وقت لحاف میں سے صرف وایو ہی باہر نکالے نا تو بندہ 2 گھنٹے کے لیے پھر پیک ہو جاتا. عزیز صاحب، اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، نلکوں میں سے پانی بہ رہا ہوتا ہے اور اسی طرح فریز ہو جاتا ہے. ہائے، تمہیں آتی ہیں باتیں کیونکہ تمہارے پاس ہے سویٹر. یہ پوچھو ان سے جا کے جن کے پاس سویٹر نہیں کہ پانی فریز ہوا ہوا خوبصورت لگتا ہے. اللہ معافی دے، عطائی پڑا نیرا. اس قدر ظالم سردی پڑ رہی ہے. آج کل رات کو اٹھ کے باتھ روم میں جانا اور بغیر بے ہوش ہوئے آپریشن کرانا ایک برابر ہوا اور جن کے باتھ روموں میں سلور کا یا پتل کا لوٹا ہے نا، ان کے لیے تو ڈبل اذیت ہے. پلاسٹک کا لوٹا تو چلو بندہ دلیری کر کے پکڑ ہی لیتا، یار سلور کا لوٹا، ہائے ہائے او میرے مالک، بغیر چمٹے کے تتا کوڑا پکڑنا اور سلور کا لوٹا پکڑنا ایک برابر ہوا. اللہ معاف کرے، اتنی خوفناک ٹھنڈ. ہمارے محلے میں ڈاکہ پڑا لطیف صاحب کے گھر. لطیف صاحب گھر ہی تھے، پاس ہی پستول پڑا ہوا تھا. سارا کچھ ڈاکو لے گئے، لطیف صاحب نے پستول نہیں اٹھایا. اس کی بیوی لڑنے لگ گئی. اس نے کہا لطیف پستول تمہارے پاس پڑا ہوا تھا، تم نے اٹھا کے چلایا کیوں نہیں؟ کہتا پڑھیے لوہے دے ٹھنڈے پستول نو اس موسم چ ہاتھ لان تو چنگا جو جانا جائے. عزیز صاحب، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. اللہ لوکے تجھے نہیں پتا، سویرے تمہاری پرجائی نے مجھے جگانے کے لیے میرے اوپر سے رہائی کھینچی ہے. میری وہ حالت ہوئی تھی جو گڈوئے کے اوپر نمک ڈالے تو اس کی ہوتی ہے. ٹھنڈ تو اتنی ہے کہ چھٹی والے دن میں پکوڑے بنا رہا تھا، میں نے کڑائی میں سے نکالے ہی باہر تو پکوڑوں نے شور مچا دیا. بچی رہن دیو، باہر بڑی ٹھنڈ جی. وہ تو پھر میں نے سمجھایا، میں نے کہا یار آپ کو باہر تو نہیں نہ رکھنا، سیدھا کھا ہی لینا. آگے سے کہتے ہیں کھا لے، پھر مجھے کیچپ نہ لائیں گے، بڑی ٹھنڈ. دبئی میں نئے سال کا جشن عالمی ریکارڈ بن گیا. صرف 6 منٹ میں 5 لاکھ رنگ برنگی پھلجھڑیاں چلائی گئیں.
امریکی کمپنی نے اس ریکارڈ آتش بازی سے چند لمحوں میں 60 کروڑ روپے کما لیے. ماشاء اللہ. مسلمانوں کے دکھوں کا فائدہ بھی امریکہ کو ہوتا ہے اور خوشیوں کا فائدہ بھی ہوتا ہے. ظاہرہ بھائی جی جس کی دکان چل رہی ہو اسی کو فائدہ ہونا اور آپ کی بند مارکیٹوں کو فائدہ ہو. ہمارے ہاں تو جو پٹاخے بنتے ہیں ان کو تو 6 منٹ پھونکے مارتے رہو تو وہ گرم ہی نہیں ہوتے. آ کے پٹاخہ کہہ دیتا ہے بھائی جی میں پٹاخہ ہوں کو سائیکل کی ٹیوب نہیں ہوا ہی بھری جاتے ہو. ہمارے تو پٹاخے اتنے برے ہوتے ہیں کہ کتنی دیر پھونکے مارتے رہے, دم کرا کے بھی پھونکے مارے تو نہیں چلتا. اخیر بندہ جیب میں رکھ کے گھر واپس جاتا ہے, ابا سوٹی مارتا ہے کتوں آیا ہے, سوٹی سیدھا جیب سے وائی دی پٹاخہ چل جاتا. جہاں چلنا ہوتا ہے وہاں چلتا نہیں, جہاں نہیں چلنا ہوتا وہاں چل جاتا. پٹاخہ نا وہ شاید افریدی ہو گیا نا. علی بیٹا سوری, ان کا بیٹا علی جو ہے نا وہ پاکستان میں شاہد افریدی کا سب سے بڑا فین ہے. تمہارا بیٹا کون سا تمہارا فین ہے؟ شاہد افریدی کا ہی فین ہے. ان کی دوستی کی وجہ بھی شاہد افریدی ہے. اچھا دیکھو نا یار کیا قسمت ہے ہماری, ہمارے بچے ہمیں موڑی لگاتے وہ شاہد افریدی کے فین. اپنی اپنی بات کرو. پاکستان میں موبائل صارفین نے صرف ایک سال میں 315 ارب سے زائد SMS بھیجے. استغفر اللہ, استغفر اللہ. 295 ارب میسیجز جو ہوں گے واپڈا کے خلاف ہوں گے. ہائے ہائے ہائے, نہیں جی واپڈا کیا ہر چیز کے خلاف ہے. پوری دنیا اور ریسرچوں پہ لگی ہوئی ہے, کوئی میڈیکل کی ریسرچ ہو رہی ہے, کوئی سائنس کی ہو رہی ہے, کسی جگہ کے اوپر ہسٹری پہ ریسرچ کر رہے ہیں. ہمارے ہاں صرف میسج کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے. اور سویرے اٹھو ایمان سے تو اس طرح بھرا ہوتا ہے میسجوں کے ساتھ فون, جس طرح بچہ سویرے اٹھاؤ تو اس کا بستر نہیں بھرا ہوتا. اس کے بعد پکڑ کے فون آپ پونا گھنٹہ لگا کے اس کو واش کرتے ہیں برش کے ساتھ. اتنا میسج فضول. یار یہ پانی کی ٹنکی والا تو پتہ کرو, یہ پانی کی ٹنکی کون صاف کرتا ہے؟ اس کے بڑے میسج پانی کی ٹنکی والے کا. پرانے اے سی بیچ لیں, ونڈو اے سی, وہ بہت میسج آتے ہیں. اس کو ہاتھ جوڑ کے درخواست کی ہے کہ یار میرے پاس کوئی اے سی نہیں ہے بھائی. اور تم دیکھو میرے جیسے بندے کو ایک پراپرٹی ڈیلر روز میسج کرتا ہے کہ DHA میں 4 کنال کا پلاٹ, اور پلاٹ کی قیمت جو ہے وہ 2.5 ارب روپے ہے. یقین کرو. خدا کا واسطے کس لیے ٹینشن دے رہے ہو بھائی؟ 4 کنال کا پلاٹ, مجھے 4 سال سوکھے آ جائے میں شکر کرتا ہوں. تم 4 کنال کا پلاٹ مجھے دکھاتے جا رہے. اچھا پھر ٹیوشن سینٹروں سے بڑے بڑے عجیب میسج آئیں گے, اور بڑے بڑے مہنگے اسکولوں کے نام لکھے ہوتے ہیں کہ فلاں اسکولوں کے بچوں کے لیے. اچھا یہ نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے, اس کے میسیجز اتنے زیادہ آتے ہیں کہ پلیز ریڈ مائی کالم اور واچ مائی پروگرام آن فلاں فلاں چینل. ہائے ہائے ہائے, کوئی سد لے کسی کو بیچارے کو پروگرام میں, پھر وہ 39,000 میسج کر کے بتاتے ہیں کہ مجھے آج دیکھنا میں بیٹھا ہوں. اور اگر آپ دیکھ لیں اچانک تو وہ بیٹھا ہوتا ہے بس. امریکی ریاست کولوراڈو دنیا کی پہلی ایسی ریاست بن گئی جہاں چرس فروخت کرنا قانونی حیثیت اختیار کر گیا ہے. لو جی مجھ سے قسم چکوا لے, جب یہ اوباما صدر بنا تھا نا, اچھا اسی وقت میرے ذہن میں آیا تھا کہ لو جی امریکہ میں ہوکیاں دھوئیں شروع, شرابیں بند, کانجیاں شروع, چرسیں شروع. کانجی کا چرس سے کیا تعلق ہے یار؟ نہیں سارے ملنگوں والے کام اس نے شروع کرا دینے ہیں. مجھے تو لگ رہا ہے اس نے ادھر شیکسپیئر کا دربار بھی بنوا دینا. عزیز صاحب شیکسپیئر امریکہ میں نہیں برطانیہ میں دفن ہے. تم نازیہ رہو, نادرا نہ بنا. اتنے تم ڈومیسائل چیک کر رہی ہے. چلو کوئی بات نہیں, ادھر بل گیٹ کا بنوا لے گا دربار, اس نے بنانا ضرور ہے. دیکھنا چرچ جو شروع کرا دیا اس نے لیگل. یاہرا چرچ اب کو پارلیمنٹ میں تو نہیں نہ پی جائے گی, اسی طرح کی جگہوں پہ پی جائے گی. ادھر بھی اب انگریز گایا کریں گے, نشے نے ماریا دل نے ساڑیا, روڑ کے ملنگ جی, منگ دے پنگ جی, منگ دی فیم جی, ساری ٹیم جی, سانو نہ مارنا اسی یتیم جی, ہو نشا پین نہیں دیندے سانو, جین نہیں دیندے اسی نہیں جانا اندر, دماندم مست کلندر, مست کلندر, مست تم اس طرح کے پرمغز قسم کے مقالہ جات پورے کیسے یاد کر لیتے ہو؟ یہ پروفیسر منور ظریف صاحب یا پروفیسر رنگیلا صاحب کے لیکچر سننے پڑتے ہیں. یہ ان کی فلموں کے لیکچر ہیں. چرسی کدی نہ مرسی, جب مرسی تو دعا تین نال لے کے مرسی.
अजीज भैया लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अजीज साहब, आज आते साथ ही आपने सर्दी का इतना जिक्र किया है, आपको जो पहली तस्वीर दिखाने लगी हूँ ना, उसे देखकर आप अंदाजा लगाएंगे कोयटा में कितनी ठंड है। दिखाएं जी जरा। ये ओए ये पानी जमा हुआ है जी। हाय 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 हाय, ओए इतनी ठंड है कोयटे में, यानी नलका खुला है तो पानी बाहर निकल के बर्फ हो गया उसी वक्त। ये तो फिर कौन बनाने वाला नलका हो गया ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। इससे तो ये अंदाजा होता है कि कोयटे में डरते हुए कोई कुली नहीं करता होगा आजकल। कई मन चले ऊपर से छत से ही नीचे कुली कर देते हैं, नीचे से तो कहो कुली करके मेरा सिर पाड़ देते की करने एडी तेरी डराउन कुली। और तस्वीर दिखाओ, ये ठंड लगने वाली तस्वीरें ना दिखाओ। ठीक है, मैंने तो अपने घर से वो कैलेंडर उतार दिया जिसमें बर्फबारी का मंजर था। ये ले देखे तस्वीर। हा 1 2 3 4 5 6 7, यानी भाई साहब 6 बच्चे लेके जा रहे हैं। अभी शुक्र है परजाई घर छोड़ आए, या दिल करे परजाई पिछले मोटरसाइकिल पे 6 और बच्चे लेके आ रही है, और पीछे से मोटरसाइकिल खामद के पास करके कहीं करवा लिया 6 तू बाले 6 मैं जेडे 6 घर छड़ आए उन्होंने तक ही बनेगा। गुर्बत या वसाइल की कमी अपनी जगह, लेकिन इस तरह का रिस्क लेना किस कदर खौफनाक साबित होता है। अच्छा हालत है और कुछ भी नहीं जी। मुझे तो कोई कहे ना कि भाई जी नहीं बेचारों के पास पता नहीं पैसे नहीं है, वैगन को देने के लिए भी पैसे नहीं है, तो मैं कहता हूँ भाई ना करें सफर। इस तरह रिस्क तो ना ले यार, छोटे छोटे बच्चे वो भी बच्चों ने उठाए हुए, और बड़े बड़े खौफनाक हादसात होते हैं। हाँ ये सिर्फ जहालत है, गुर्बत नहीं मैं समझता इसको। सही। आपको अगली वीडियो दिखाऊं एक? दिखा दे, वीडियो दिखा दे। देखिए इसमें कुत्ते की जान किस तरह बच जाती है। वाह जी वाह। तो खतून अपना पालतू कुत्ता लेके आई है जी, और फ्लैटों में रहती है, और लिफ्ट का बटन दबा के खड़ी है कि लिफ्ट ओपन। ये लिफ्ट ओपन हो गई? गई नहीं फिर अंदर, अपने मोबाइल में मगन है। चलो हद हो गई है, चलो अंदर शाबाश। बंदे ही घेर के ले आया कुत्ते को, वरना कुत्ता भी नहीं था जा रहा। ओ माय गॉड, ओए 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 उसके अंडे ही गिर गए, बच गया, इसकी चेन टूटने से बच गया। नुकसान सिर्फ अंडों का ही हुआ है मेरा ख्याल। नहीं अंडे भी दर्जन बच गए हैं, 2 भी रोज खाए तो हफ्ता निकल जाएगा इसका। ये वो बेवकूफ खतून तो फिर से दिखाना। ये देखें जी साहब, तो देखो आ गई, कुत्ता भी पकड़ा हुआ है, ग्लव्स भी पहने हुए हैं, मोबाइल में मगन है। हाँ जी हाँ जी, इस तरह की खतून बेवकूफी कर बैठती हैं, वॉशिंग मशीन में बच्चा डाल देती है। और बाद में कहती भी है कि मैल है, ये भी नहीं गई। हाँ जी, और मेहमानों के सामने बेइज्जत हो जाती है कई दफा, चिकन सूप मीठा पका लेती है, उसमें पुल के चीनी डाल लेती है। अब तस्वीर देखें ये वाली, ये क्या है जी, को मेरा हाल है मेले की फोटो लग रही है। नहीं मेला नहीं है यार, ये इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का मंजर है। वहां पे कैमल वीक मनाया गया और वाइस चांसलर साहब खुद एक ऊंट पे बैठे हैं और साथ उनके जो है वजीर मुमलिकत बराए तालीम बैठे हुए हैं। वाह वाह वाह। और साथ जो बच्ची है ये मेरा हाल है यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आई है। और ये वाइस चांसलर साहब जो है ये क्रीम कलर वाले कोट वाले, वाह वाह वाह, बड़ी दलेरी के साथ बैठे हुए, वरना एक्सप्रेशन से लग रहा है कि उनको सख्त डर लग रहा है। ऊंट बड़ी नाहमवार सवारी होती है, तुम्हें नहीं पता, हमें हंसा न करो हर बात में। आप बैठे हैं ऊंट पे कभी? लो एक बारी, कई दफा बैठा हूं मैं, फिर मैं फौरन गिर जाता हूं। अभी वो पहला ही ऐसे करता है तो मैं वो पड़ा होता हूं। ये वाइस चांसलर साहब स्टूडेंट को साबित कर रहे हैं कि राहें जितनी मर्जी ना हमवार हो, अरादे जिनके पुख्ता हो, न यकीन की खुदा पर हो, तलातम खेज ऊंटों से वो घबराया नहीं करते। आप अगली तस्वीर देखें, ये ले। लाजी मिसबाउल की जवानी की फोटो मेरा ख्याल है उसके किसी मन चले मल्लेदार ने भेजी है हमें। ये देखे यरा बूझे ये कौन बंदा है जो आजकल शेव शूव करा के तो मेन खिलाड़ी बना हुआ।
بابا آپ تو مصباح الحق کی جان چھوڑ دو یار, اتنی شاندار پرفارمنس دے رہا ہے وہ بندہ. نہیں, بہت پیارا کھلاڑی ہے, ہماری ملک کی عزت ہے, شان ہے, کوئی معمولی بندہ نہیں ہے. فوٹو دیکھو یہ رہا, جوانی میں بھی کوئی معمولی پائی نہیں تھا وہ, کتنے سٹائل سے کھڑا ہے وہ. بس پرابلم اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ اس کی جب سکور لکھی ہوئی آتی ہے نا 103, تو لوگ سمجھتے ہیں یار عمر ہے میرا خیال ہے اس کی. اور اس کی ٹیم ہمیشہ دوسری ٹیم کو کہتی ہے کہ ساڈا مین کھلاڑی ڈاکٹر کے پاس داڑھ کٹوانے گیا ہوا ہے, اگر وہ آ گیا تو پھر نہیں اسی تانوں چھڈ. ناظرین چند کمرشلز کے لیے ایک چھوٹا سا وقفہ. سر نیا سال شروع ہو گیا, سال کی کوئی مبارکباد ہی نہیں دی ہم نے. ہیپی نیو ایئر ٹو یو, ہیپی نیو ایئر ٹو یو. ستم ظریفی کی انتہا ہے. جس دن نیو ایئر نائٹ تھی اس دن ہم گاڑی میں بیٹھے بچوں کے ساتھ باتیں کر رہے تھے کہ فلاں دبئی میں اس طرح منایا جائے گا, فلاں ملک میں اس طرح جگمگاتی روشنیاں اور جناب یہ فائر ورکس ہو رہے ہیں. ایگزیکٹلی جیسے ہی 12 بجے میں گھر کے اندر داخل ہونے لگا تھا لائٹ چلی گئی. گپ اندھیرا. یہ ہمارا نیو ایئر رائٹ ہے. کر رہا ہوں تم سمجھ نہیں رہے. ہیپی نیو ایئر ٹو یو, یہ جو ٹو یو میں کر رہا ہوں یہی تو بتی گئی. ٹو مچ کہہ رہا ہوں میں, ٹو مچ. ویسے کتنی عجیب بات ہے, ساری دنیا میں سیلیبریٹ کرنے کے لیے نیو ایئر کو روشنیاں جگمگاتی ہیں, فائر ورکس ہوتے ہیں, اور یہاں پہ اندھیرا ہو جاتا ہے. ہمارے چراغوں میں روشنی نہیں ہوتی. ہیپی نیو ایئر ٹو یو. اصل میں باقی قومیں اور ممالک جو ہیں وہ تو اس بات کی بھی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں نا کہ ہر سال ان کے ترقی کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں قدم. بالکل. ہر سال جب ختم ہوتا ہے تو ان کے سامنے کتنی ساری اچیومنٹس ہوتی ہیں, کتنے ساری ان کے پاس خوشیاں منانے کے وجوہات ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. تو ہمارے پاس تو اللہ معاف کرے جس طرح ہم نے دھکے سے سال گزارا ہوتا ہے, پھر بتیاں گولی کرنی پڑتی ہیں ہمیں تو. اچھا تمہیں پتا ہے کہ دنیا بھر میں دنوں اور مہینوں کے حوالے سے سب سے زیادہ توہم پرستی کا مظاہرہ جو ہے وہ نیو ایئر پہ کیا جاتا ہے. بڑی بڑی عجیب و غریب توہمات ہیں لوگوں کے دلوں میں. میں تو پڑھ کے حیران رہ گیا ہوں کہ مطلب اچھے بھلے جن کو ہم تعلیم یافتہ اور ترقی یافتہ ملک سمجھتے ہیں, ان کے بھی بعض علاقوں میں آج بھی صدیوں پرانی روایات اور ان کے یقین موجود ہیں. فار ایگزامپل یہ آئرلینڈ میں کہا جاتا ہے کہ نیا سال چڑھتے ہی یہ سوچا جاتا ہے کہ آپ کے گھر میں جو مہمان آئے گا, آپ کا جو آنے والا سال ہے وہ اس سے منسلک ہے. اگر تو خوبصورت نوجوان, گہرے گندمی رنگ والا نوجوان آئے گا تو وہ خوشبختی کی علامت. اب میں ہر جگہ کہاں پہ جاتا ہوں. اس کے مقابلے پہ اگر کوئی بلانڈ یا سنہرے بالوں والی لڑکی گھر میں پہلی مہمان بن کے آئے گی تو وہ نحوست کی علامت سمجھی جاتی ہے. اچھا, مائی گاڈ. Have you any second example? Yes. ساؤتھ افریقہ جوہانسبرگ کے کئی علاقوں میں آج بھی یہ صدیوں پرانی روایت موجود ہے کہ نیا سال ہوتے ہی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اور پرانا تمام گھر کا جو سامان ہے وہ باہر پھینک دیا جاتا ہے کہ یہ نحوست کی علامت ہے. بلکہ وہ ہفنگٹن پوسٹ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اب وہاں پہ یہ ٹرینڈ بھی ہے کہ پرانے جو شریک حیات ہیں وہ بھی تبدیل کرنے کی بات ہوتی ہے. ہیپی نیو ایئر ٹو یو. اس حوالے سے انتہائی دلچسپ بات, دلچسپ بھی بلکہ کان میں بتاتا ہوں انتہائی خطرناک. ایکواڈور میں ایک رسم ہے نئے سال کے حوالے سے کہ نئے سال کے موقع پہ آپ خفیہ طور پہ کمرے کو بند کر کے اس شخص کی تصویر کو جلاتے ہیں جس سے آپ سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں یا اس سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں. اچھا. تو ایک وہاں پہ مقامی اخبار نے خفیہ سروے کیا ہے جس سے یہ پتا چلا کہ سب سے زیادہ لوگ اپنی میاں اور بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے کی تصویریں جلاتے ہیں. بہت ویسے بری بات ہے, یہ تو جاہل قومیں ہیں جو ایسے کر رہی ہیں. پھر میاں بیوی کی فوٹو میں بھی جلا رہے ہیں ایک دوسرے کی, یعنی نفرت کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور گزارا بھی کر رہے ہیں. ایسی کون سی بات ہے, میاں بیوی آپس میں لڑتے ہی ہیں, میں بھی ذکر کرتا رہتا ہوں, مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ
اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کرما علی کے ساتھ آپ نفرت کرنا شروع کر دیں. وہ آپ کے گھر کی مالکن ہے، وہ آپ کی زندگی کی محافظ ہے. ایسے تو بات تو سن لو، صرف کرما والی کی تصویر نہیں جلائی جاتی، کرما والیاں کرما والوں کی بھی تصویر جلاتی ہیں. ان کو تو پھر غصہ چڑھ ہی جاتا ہے نا، ایسا کیا کرو. اچھا، اسی طرح چیک ریپبلک میں ایک عجیب و غریب رواج ہے. وہ لوگ دال کھا کے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں اور نئے سال کے موقع پہ گوشت سے پرہیز کیا جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں دال جو ہے یہ خوشحالی لے کے آئے گی آنے والے سال میں ان کے لیے، بلکہ دال کھانے کے وہ مقابلے کرواتے ہیں. بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ جو شخص وہ مقابلہ جیتتا ہے، لڑکیاں ہیں اس کو پرپوز کرتی ہیں شادی کے لیے. پہلے بتاتے ہیں آڑو گرنیڈ کو ادھر بھیجتے ہیں، آڑو گرنیڈ تو دال کا پورا مجھولا پی جاتا ہے. اسی طرح چلی کے بعض علاقوں میں آج بھی یہ رواج موجود ہے کہ وہاں پہ لوگ قبرستانوں میں جا کے نیو ایئر نائٹ مناتے ہیں. اپنے پیاروں کی قبروں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ کیک لے کے جاتے ہیں، کھانے پینے کا سامان لے کے جاتے ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نیو ایئر نائٹ پہ روحیں قبروں سے باہر آتی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہاں، یہ تو ہم پرستیاں بہت ساری قوموں میں بڑی بڑی عجیب پائی جاتی ہیں. سب کے اپنے اپنے سوچیں اور اپنا اپنا کلچر بن گیا ہوا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، ہمارے پاکستان کے کئی علاقوں میں بھی بڑی واحیات سی رسمیں بنائی جاتی ہیں نیو ایئر نائٹ میں. مثلا فائرنگ کرتے ہیں بہت زیادہ. کئی لوگ ان کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ایک دم کچیچی چڑھتی ہے، یا پرانا کیلنڈر وہ بوریاں کر کے آیا کرتے ہیں، وہ ایک دم آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، تڑ 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 تڑ. یا اللہ، نواں سال شروع ہوا، کس لیے تم ہوا میں دانے بھوننے شروع ہو گئے. اچھا، اسی طرح پیرو میں ایک بڑی عجیب و غریب رسم ہے. وہاں پہ نیو ایئر نائٹ کے موقع پہ لوگ گھروں سے نکلتے ہیں اور ہمسائے ایک دوسرے کو مکے مارنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو پچھلے سال کی ساری قدورت ہمارے دلوں میں موجود تھی، ہم نے مکوں کی صورت میں، گھونسوں کی صورت میں ایک دوسرے پہ نکال دی. واہ واہ، تو یہ رسم ادھر بھی تو بنا لیں تھوڑی سی. گرم چائے آج مکے ٹھیک رہتے ہیں، گرم چائے سے پھر نقصان نہیں. اچھا، ہمارے ہاں فائرنگ کے علاوہ بھی کئی رسومات پائی جاتی ہیں. کچھ لوگ رات کو 12 بجے نفل پڑھ کے تو سال کا آغاز کرتے ہیں، نماز نیند لیتے ہیں، جانماز پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ پاک سے خیر مانگنا شروع ہو جاتے ہیں. کئی لوگ درباروں پہ سلام کرنے چلے جاتے ہیں. یہ قبرستان سے مجھے یاد آیا، لوگ ایسے کرتے ہیں ہمارے ہاں بھی. وہ جا کے فاتحہ پڑھ کے آ جاتے ہیں، کیک نہیں کاٹتے وہاں پہ. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ سڑکوں پہ نکل کے ڈانس کرنا فرض سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں شاید اسی طرح ڈانس کے نچ نچ کے سال گزر جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. ڈانس ایک علیحدہ چیز ہے، خوشیاں ایک علیحدہ چیز ہے. اچھا، کئی لوگ ون ویلنگ کرتے ہیں. نوجوان لڑکے جو ہے نا، جو ایک دوسرے کو کہتے ہیں ہیپی نیو ایئر ٹو یو. یہ جوان کہتے ہیں ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر ٹو یو. جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں ہیپی فیو ایئر ٹو یو. تو یہ جوان جو ہے یہ ون ویلنگ کر کے بھی اپنی خوشی نکالتے ہیں کہیں. اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہر سال ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں مگر نہیں باز جاتے بچے. زیزی صاحب، یہ بائکر سے بہت زیادہ بےہودگی بھی کرتے ہیں. ہاں جی، ہاں جی. کئیوں نے سلنسروں کی ٹولکیاں نکالی ہوتی ہیں، آوازیں اونچی کی ہوتی ہیں. کئیوں نے وہ اب لگوا لی ہیں سسٹم، ہارن بجاتے ہیں تو وہ فائرنگ سی ہوتی ہے. بڑا خوفناک ہے. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. عزیزی صاحب جی جی، آپ صاحب کہہ رہے ہیں، وہ اس کا مزہ لے رہا ہے. بھائی جان، جانے من جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کچھ اور بھی تم نے پکوڑے کھلائے ہیں یار آج اتنے زبردست. اچھا، میں پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں یار کہ ہم نے اپنے شو میں جب بھی حکمرانوں کے پروٹوکول کا اور سیکورٹی کے نام پہ جو لمبے لمبے اسکواڈ ہیں اور یہ جو بیریئرز کھڑے کر دیے جاتے ہیں، ان کا ذکر کیا ہے تو لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا ہے. لیکن جو سیاست کے میدان میں کسی نہ کسی طرح ہمارے دوست موجود ہیں، وہ یہ گلہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ ذرا سی جذباتیت کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ لوگ جو ہے حقائق کو نظر انداز کر دیتے ہیں. وہی کہتے ہیں کہ جب ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس قدر بری ہوگی تو پھر حکمرانوں کے لیے اور ان کے عزیز و اقارب کے لیے بھی اتنی سی سیکیورٹی جو ہے یہ ہمیں برداشت کرنی پڑے گی. اب یہ جو اتنی سی سیکیورٹی کا لفظ ہے نا، یہ ایک بہت بڑا امبریلا ہے جس کے نیچے اس قدر عیاشیاں ہو رہی ہیں
اور اس کے سیکورٹی سے دور دور تک تعلق نہیں ہے. ہم بار بار اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ اس کا سیکورٹی سے تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق ہمارے ایک ٹپیکل مائنڈ سیٹ سے ہے. یہ جو ہوٹر کی آواز, اس میں جو نشہ ہے, یہ اس کے عادی ہو چکے ہیں حکمران, اور اس نشے سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ایک ابھی یہ چیف جسٹس صاحب, سابق چیف جسٹس صاحب, ان کے لیے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ سیکیورٹی دی جائے, میری جان کو خطرہ ہے, اور مختلف قسم کے اجلاس بھی منعقد ہو رہے ہیں مختلف شعبوں کے کہ جناب ان کو یہ سیکیورٹی کس طرح فراہم کی جائے, وہی سیکیورٹی جو ان کے پاس پہلے تھی. اچھا, یعنی جو بندہ بھی ریٹائر ہوا کرے گا وہ اپنی ساری سیکورٹی کا اسکواڈ جو ہے وہ مستقل ساتھ لے جایا کرے گا. ہر جج, چاہے وہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہو, سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہو, پھر تو کافی سارے پہلے ریٹائر بھی ہو چکے ہیں, ہاں, ساروں کو سیکورٹی دینا پھر پڑے گا. اگر چیف جسٹس صاحب لے رہے ہیں سیکورٹی, اگر ریٹائر چیف جسٹس صاحب تو ریٹائر وزیر اعظم جو ہے ان کو بھی سب کو دی جائے, ریٹائرڈ صدور کو بھی دی جائے, صدروں کو بھی دی جائے, ہر بندے کو دی جائے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی ملک میں ہمارے پاس لا انفورسمنٹ کا جو سٹرکچر موجود ہے, جتنے اہلکار موجود ہیں, وہ صرف ان وی وی آئی پیز کی حفاظت کریں گے. ان کو دے دیں سب کو, اور خود فارغ ہو کے بیٹھ اپنی بندوق رکھ لیں بس اور گزارا کریں. اب ہر بندہ جو ہے, ہر ماڑا بندہ اپنی بندوق نہیں رکھ سکتا. میرے ذہن میں یہ زیادہ, میں اس لیے کلپ رہا ہوں بقول تمہارے, کہ 2 دن پہلے لاہور میں ایک واقعہ پیش آیا, بلکہ کہنا چاہیے کہ سانحہ پیش آیا ہے. تو وہ ایک نوجوان کا قتل ہے, لیکن ذرا دیکھو کہ کتنی رتھلیسنس اس کے ساتھ اٹیچ ہے, کتنی صفاقی کے ساتھ اس نوجوان کا قتل کیا گیا ہے. کہ وہ نوجوان جو ہے وہ ایک پیٹرول پمپ پہ, لاہور کے ایک پیٹرول پمپ پہ کیشیئر کی جاب کرتا تھا, آزاد کشمیر سے آیا ہوا تھا. باپ اس کا اپاہج, ماں اس کی ہاسپٹلائز, اور بیوی اس کی ماں بننے والی. اس حالت میں وہ بیچارہ اپنے یعنی چند ٹکے کمانے کے لیے وہاں پہ نوکری کر رہا ہے پیٹرول پمپ پہ. ایک گاڑی آتی ہے, پیٹرول ڈلواتے ہیں 1000 روپے کا, اور جاتے ہوئے اس کے ہاتھ میں موجود جو اس کی رقم ہے 56,000 روپیہ, وہ چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ تھوڑا سا رزسٹ کرتا ہے, ایک لمحے کے لیے بھی, بجائے یہ اگر دیکھیں نا ملک میں کوئی لا اینڈ آرڈر موجود ہو, قانون کا ڈر ہو, تو ایک لمحے کے لیے وہ رک جاتے ہیں جرم کرنے والے. بالکل بے رحمانہ انداز میں ٹھا 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 فائر مارے, اس کو بالکل ایک کیڑے مکوڑے کی طرح مار کے چلے گئے. کوئی پوچھنے والا نہیں. اگلے دن اخبارات میں خبر لگی ہے, 2 دن بعد یاد بھی نہیں ہوگا کہ لاہور شہر میں اس صفاقی سے کسی نوجوان کا قتل کیا گیا. یار یہ چھوٹے چھوٹے معاملات لے کے تو ادھر پروگرام میں نہ بیٹھ جایا کرو. ایک بڑے معاملے ہیں یہ, چیف جسٹس صاحب کو سیکورٹی فراہم کرنا, وہ بے شک سابق ہو گئے ہیں. پھر وزیر اعظم صاحب, وزیر اعلیٰ صاحب, پھر ان کے بچے آگے, ان کی فیملیاں, ان کو سیکورٹی فراہم کرنا, یہ بڑے مسائل ہیں. ہماری اولین ذمہ داری یہ ہے کہ حکمرانوں کو تگڑے تگڑے مسائل ڈسکس یہاں کیا کرو. ایک معمولی پیٹرول پمپ کا کیشیئر مر گیا, اس پہ تم ٹائم ہی آیا کر رہے ہو, حد ہو گئی ہے تمہارے والی. نہیں, میں تمہارے لہجے میں چھپے ہوئے کرب کو یار اچھی طرح سمجھ رہا ہوں. معمولی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم دیکھو واقعی معمولی لوگ ہیں نا, کہ فائر کرنے والے نے ایک لمحے کے 100ویں حصے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ میں انسانی جان لے رہا ہوں, اس لیے کہ اس کو کوئی خوف ہی نہیں ہے, کوئی ڈر ہی نہیں. تمہیں میرے پاس ویڈیو ہے, ذرا دیکھو. پھانسی ہم نے ویسے بند کر دی ہوئی ہے چند لوگوں کے خوف کی وجہ سے. انسانی حقوق, ہاں ہاں, وہ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں جو اربوں روپیہ لے رہی ہیں باہر کے ملکوں سے, اور کھا رہی ہیں, ڈف رہی ہیں بیٹھ کے, اپنے سارے ویلے خاندان انہوں نے NGOs میں بٹھائے ہوئے ہیں. ان لوگوں کو دکھاؤ اس طرح کے ویڈیو, وہ کہیں گے خیر ہے بھائی, ہو گیا ایک حادثہ. یہ دیکھو ذرا, ہوئے ہوئے, یہ ہوئے 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 ہوئے, سدھا ہی اس کے منہ پہ لگی ہے, متھے پہ لگی ہے بیچارے گھر. وہ دیکھو اسی طرح بالکل ایک جانور کی طرح وہ سڑک پہ پڑا ہوا, اور وہ نکل گئے ہیں لوگ. اور ان کے یہ فائر کرنے سے پتا چل رہا ہے کہ ان کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں. ان کو پتا ہے کہ ہمیں کون سا کسی نے پھانسی پہ لٹکا دینا, کو تگڑا وکیل کر لیں گے اور بھگت شگت لیں گے. مر گیا ایک انسان تو پھر کیا ہے, ماں اس کی اگر اسپتال میں داخل ہے تو پھر کیا ہے, باپ اگر اس کا معذور ہے تو وہ کیا کرے, بیوی اگر بیوہ ہو گئی ہے بیچاری جس کے بچہ ہونے والا تھا, ان کو کیا, ان کو تو اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کا ہے نا, وہ تو گولیاں مار مار کے ان کے پیٹ بھر رہے ہیں. بالکل یار. اور یہ عدالت میں پیش ہونا, وکیل کو پیسے دے دینا, یہ تو بعد کی بات ہے نا. پہلے تو ان کو اس بات کا پورا یقین ہوتا ہے کہ ہم نے پکڑے ہی نہیں جانا. ہاں جی, ہاں جی, ہاں جی, گرفتاری کا کوئی ڈر خوف ہی نہیں ہے. پتہ ہے کو بیچارہ مسکین سا بندہ مرا ہے, اس کے پیچھے کون آئے گا, یا اس کی وجہ سے پولیس کتنا کو دوڑ لگا لے. یہ ہے اصل بات کہ پیٹرول پمپ والے بچے کے پیچھے کس نے آنا ہے. او جی, پیٹرول پمپ والے کے گھر والے اس کی لاش ادھر سے لے جائیں, ایمبولینس کو پیسے ہی دے دیں تو بڑی بات ہے.
صرف اس کی بیچارے کی بچے اپنے کی لاش ادھر سے پوسٹ مارٹم ہاؤس سے نکال کے تو اپنے پنڈ تک لے جائے، یہی بڑی بات ہے ان کے لیے. 100% درست کہہ رہے ہو. اس چھوٹے سے کام کے لیے اپنے بیٹے کی میت لینے کے لیے بھی ان کو 10 طرح کی سفارشیں ڈھونڈنا پڑیں گی. ہاں جی ہاں جی ہاں جی، ان کے میلے کچیلے کپڑے دیکھ کے، ان کے گھر والوں کی حالت دیکھ کے، پولیس والوں کا جو ان کے ساتھ بھی ہے وہ ادھر آؤ، کہڑا ہے ادھر آؤ، لیا شناختی کارڈ کتنے میں تیرا. انہوں نے اس طرح ان سے کاغذات چیک کرنی ہے کہ ان کی ادھی جان ویسے ہی نکل جانی ہے. انہوں نے یہ کہنا کہ کسی طریقے سے منڈے کی لاش اٹھانے دے اور نکلنے دے. بھائی بالکل. ہیپی نیو ایئر ٹو یو. ناظرین ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین پولیس کو درپیش مسائل اور پولیس کی وجہ سے عوام کو درپیش مسائل پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے علاقے کے ایس ایچ او. بہت خوب بہت خوب. اسے کہتے ہیں گھر بلا کے چھتر مارنا. پہلے تو یہ مثال صرف پولیس میں فٹ ہوتی تھی، اب میڈیا والے بھی یہی کرنا شروع ہو گئے ہیں، گھر بلا کے جتیاں مارتے ہیں. یہ پولیس کو درپیش مسائل تو میں آپ کو اکثر سناتا رہتا ہوں جناب صاحب، وہ تو آپ نے کبھی بھی اللہ کے فضل سے عوام کے سامنے نہیں رکھے اور نہ ہی کبھی خود سنجیدگی سے ڈسکس. غلط بات نہ کریں، غلط بات نہ کریں. انسپیکٹر صاحب ہمیشہ آپ کے جو مسائل ہیں سب سے پہلے حسب حال میں ہم نے اجاگر کیے ہیں. جی تو یہ کون سے آپ نے نکالی ہے؟ پولیس کی وجہ سے کون سے مسائل ہیں؟ یہ جو سردی بڑھ گئی ہے اتنی، یہ پولیس کی وجہ سے بڑھ گئی ہے؟ یا ٹماٹر کا ادرک کا ریٹ پولیس کی وجہ سے بڑھ گیا ہے؟ یا پولیس کی وجہ سے نیٹ کی سپیڈ سلو ہو گئی ہے؟ یا جس محلے میں پولیس والے اپنا تھانہ ڈالنے وہاں وائی فائی کا کنیکشن نہیں آتا؟ مجھے یہ تو بتائیں ذرا پولیس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ چلغوزہ کوڑا نکل آتا ہے پولیس کی وجہ سے، یا پولیس کی وجہ سے ہم لوگ کھٹے آنے شروع ہو گئے. کیا کیا پولیس نے؟ ذرا پولیس کی وجہ سے کون سے مسائل پیدا ہو گئے ہیں؟ یہ تو ذرا مجھے بتا دیں آپ. اب یہ تو آپ نہ کہ مسائل تو ہوتے ہیں آپ کی وجہ سے. جنید صاحب آئی ایکسپٹ یور پوائنٹ. ایک گل یاد رکھنا میری، پولیس کی وجہ سے صرف ایک طبقے کو مسائل ہوتے ہیں، وہ مجرم طبقہ ہے. وہ بھی اگر پیسے نہ دے تو. نہیں، یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں. دیکھیں یہ غلط بات کر رہے ہیں. مجرم جو ہے اس کو مسائل پیدا ہوتے ہیں. ڈاکو سوچ رہا ہوتا ہے کہ پولیس والے لنگ لین پھر ڈکیتی کرا گے. کئی دفعہ تو خود جا کے تسلی بھی دینے ہیں، بھائی اسی اپنی چاہ پانی پینا ہے، تھی اپنا کام کر اپنا کر دیں. نہیں مانتے، ڈرتے ہیں فل. اللہ کے فضل سے دہشت ہے، مجرموں کے اوپر دہشت ہے. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری دہشت نہیں ہے. ان کو بالکل مسائل پیدا ہوتے ہیں پولیس کی وجہ سے. نال ساڈے کئی بار تھانے چ پڑ لیے تو کئی بار انسانیت کے تحت کہی جاؤ بھائی آؤ ڈاکو روٹی کھا لو. نال بہ کے روٹی کھا رہا ہوں 36 بار کئی لیگ پیس چک لے تو کھا لے نہیں کھاتے. لیگ پیس تو تاڈا ہی حق بنتا ہے. گردن گردن پئی اسی لاواں گے، فکر نہ کرو تسی. یہ لیگ پیس تاڈا ہی ہے سر، تسی ایسا چ لگے ہو، یہ نہ کرو ساڈا. اور تمہیں پتا کہ جہاں کوکڑ ہوں یہ بھی ایس ایچ او جہاں یہ لیگ پیس ہوں. پورے ککڑ کا ایسا روب نہیں ہوتا جنہیں صرف لیگ پیس کا روب ہوتا. میں سمجھنا کہ چکن جہاں ایس ایچ او ہے لیگ پیس، اس واسطے ایس ایچ او نو ایس ایچ او ہی مل رہا ہے. اچھا جی. تو چکن میں عوام کیا ہے پھر؟ عوام بے شمار ہے، پوٹا، گردن، کلیجی، دل بھی ہوتا ہے چھوٹا جہا، ساری عوام ہی ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دل بھی کیا بچے تو ہم تسلی نہیں ہوئی. دل ہی کام چیز ہے، پوچھو ڈاکٹر سرور صاحب کو، دل کی چیز ہے. یہ جو آپ معاملہ بتا رہے ہیں جی کہ پولیس کی وجہ سے کون سے مسائل پیدا ہوتے ہیں یا پولیس مسائل کا باعث بنتی ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، پورے اسٹرکچر کے اندر اگر کوئی غیر سنجیدہ ہے تو وہ عوام ہے. عوام جو ہے وہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی ہے، ان کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. دیکھیں عوام 500 روپے کی ڈکیتی ہوئی، آگے 15,000 لہان نے. کچھ دن پہلے ایک آیا میرے پاس ایک سائل، آگے رونا شروع ہو گیا جی میرے گھر میں بہت بڑی ڈکیتی ہوئی ہے. میں بتاؤ جی 25 تولے سونا جناب چلا گیا ہے، 3 میرے ٹچ سسٹم موبائل گئے ہیں جی، میرا جناب راڈو 3 گھڑیاں اصلی راڈو کی چلی گئی ہیں. کتنی لمبی اس نے لسٹ لکھا دی. میں نے کہا میری بات سنو، نہ تمہاری راڈو اصلی تھی، نہ تمہارا سونا اصلی تھا، روڈ گولڈ کے سونے کا کیڑ تھا، اور نہ ہی ٹچ سسٹم والے جو لکھا رہے ہو نا موبائل فون ہے، تینوں ہی چائنا کے تھرو تم بکواس کر رہے ہو. میرے ساتھ جھگڑنا شروع ہو گیا. اور میں کہا میری گل سن، کہتا ہے غصے میں کہہ دیا نا، اس نے غصے میں کہہ دیا جی 5 لاکھ روپیہ میرے نام شرط لا لو. میں کہ رکھ 5 لاکھ انہوں نے رکھے ہے. میں دراز کھول کے سارا سامان کر کے گرا میں چیک کرے 5 لاکھ ہاتھ لائی پر سامان پڑا کر دیں تو چیک کر. سامان آپ کے پاس کہاں سے پہنچ گیا؟ وہ گل ہی میں وعدے کرنے لگا، وہی گل وعدے کرنے لگا. میرے پتا تھی میڈیا والے لوگ ہو، ایڈی جلدی نہیں جاتے تھے.
सामान में पकड़ चुका था। अच्छा। डाकू को ऑलरेडी एक दिन पहले पकड़ चुका था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, वो जो डाकू थे वो मैंने पकड़े थे। अच्छा। खुद नहीं आए मेरे पास, पकड़ लिया मैंने एक जगह से। लो जी, मैंने जब पकड़ लिया सारा सामान तो दूसरे दिन वो साहिल आ गया। अब बंदा पूछे यार पुलिस को तो ना चारों खुदा के वास्ते। लो जी, मोबाइल मैंने जब तीनों सामने रखे, मैंने कहा जरा देखो, दो तो बिल्कुल जाली थे, वो जिनको टच करे तो वो गाना नहीं शुरू हो जाता, और इतने सख्त जाली थे कि टच करने से गाना भी चाइना का निकलता। चोपो 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 चोपो। बहरहाल इस तरह की वो टोन थी उसकी, मैं बहरहाल सुबह चाइना समझता नहीं हूँ। एक जो था वो मोबाइल था, कॉल शल उसमें होती थी, अच्छा। मगर था वो भी चाइना का। अच्छा। 4 काले मिलाते थे, एक बीच में मिल जाती थी, रिजेक्ट होती। मैंने कहा बात सुनो, पुलिस को बेवकूफ न समझो तुम लोग। अच्छा, तो सोना भी जाली था? सोना भी जाली जी, उस पर भी उसने बड़ी बहस की। मैं कहा गल सुनो, तेरी भरजाई ने मैनू दसिया जाली। अल्लाह की रहमत नाल ओदे तेज नजर सुनियारे दी नहीं हो सकदी। नहीं तो आप अपनी बेगम को दिखा चुके थे किस चक्कर में? वो भी दसना जी, वो भी दसन लगा। मैं कितने जाने जनाब, मैं आ चुकी टीवी ते जरा आ जाओ, किधर जा सकता जी, वही तो दसन लगा। भरजाई ताड़ी स्कूलों बच्चों लैके तो उथों लंघ रही सी, थाने लोग मैंने सलाम कराने से बच्चे जाओ, पापा को सलाम करना। आप पीर लगे हुए? हाँ नहीं, बस बच्चे जो हुए फिर अब्बा जी लगा घर च, थाने च मैं ऐसे जो लगा जी, घर में अब्बा लगा। तो बच्चे नु सलाम कराने से ले आइए, तो मैं क्या, मैं भली ये लोग देख कितनी वड्डी कहती फाड़ ली, मैं कितनी वड्डी कहती 25-30 तोले जेवर फाड़ लिया मैं कट के अगे रखा, कहती हाय सदीकिया की कर ले तू, तेन अज तक ही नहीं पता लगा जाली हूँ। मैं बड़ा परेशान, मैं चलो उन फट लिया ना, उन जरा लैन आएगा फिर वो भी तो चलो कुछ ना कुछ मुक ही जाएगा ना। लो जनाब, मैं कहा ये बेवकूफ आदमी ये जाली है जेवर। बाद चो ये बहस करना पई ये सोने का पानी चढ़े है। और मैं कहा सोने का पानी पाकिस्तान च कितों आ गया, सादा पानी टूटी चाहता, सोने का पानी मेरे नहीं। लो जी, ये दोवें चीजा तो मन गया, जेवर भी मन गया और मोबाइल फोन भी मन गया, घड़ियां ते अड़ गया। कहते सी नहीं ये राडो है, असली राडो है। मैं कहा ना कर बेटे, मैं सिर्फ थाना सादा नहीं खोलिया, मैं सारे उधार भी रखे ने। नहीं जी ये राडो है, राडो है। मैं बड़ा शीशा नहीं होता मोटा मोतबत सा, वो कर लिया फौरन। मैं कहा पढ़ रहा हूँ गौर नाल, इंज एक बार नहीं किया, कहते लाडो ले मैं कहा बेटे जाली है लाडो, तो मैं सुन के दस देना है लाडो है। ये लाडो है नाम रहा, लाडली घड़ी नु तफा मारो टुरदी है, ना मारो नहीं टुरदी। ये लाडो नहीं है, लाडो है लाडो। जी हाँ जी हाँ। सो पुलिस को जो मसाइल है वो तो बेशुमार है, पुलिस की वजह से कोई मसाइल नहीं। पुलिस को तो बेचारी कोई इतने मसाइल है, आपको क्या बताएं किस तरह नौकरी कर रहे हैं। ये जो सीएम साहब है शहबाज शरीफ साहब, इनके साथ गुजारा करना, इसके साथ ड्यूटी देना कोई आसान काम नहीं। अल्लाह जानता, पता ही नहीं लगता केड़े ले सीधा जाते जाते एकदम मुड़ जाते ने। 2-3 बार मेरे सामने कंन च वजया जी, ये भाई जी भाई एकदम मुड़ता है। मैं जो सारी चीजें जाली साबित कर दी, मैं कहना 5 लाख न चुकी तो नस जाए, दौड़ जा नस जाए, इथों नाम मुरादा बेवकूफा रोन लग पिया। पहले मेरे कल डकैती हो गई जनाब, तो मेरा 5 लाख भी रख लिया जी। वो मैं 5 लाख तो शर्त आ रही है ना, डकैती का रोना और होना ही थे। मैं डकैती का भी रोना वाली गल ही 2-3 वाली थाने च भी डकैती हो गई, कि गल जिथे इंसान वास्ते उन्होंने तो डकैती हो ही जाती है। 5 लाख चेक कर लेते, वो भी ना जाली हो। ऐसे जो बच्चे नहीं लगते, ऐसे जो लगता ही वही सियाना आदमी है। आम आदमी ऐसा जो लग सकता है। जिन्नी देर मैं बहस उतरा की है, ताड़ा ही ख्याल है मोदी वाले वेखन नहीं वो मैं उन्नी देर लोड़ी के नाल वेखन नहीं, बोलना तो मुंह ना होंदा है, वेखना खाना होंदा है। हुण मैं इत्थे बड़ी है ना, हर चीज का मैनूं पता लग गया। बीबी दा जिहड़ा पे है पर्स, ये असली लैदर दा, असली लैदर दा, चेक कर लो बेशक। ए फुल जिहड़े तुसीं लाए ने प्लास्टिक दे ने, चेक कर लो। मैं हथ लागण नहीं देखिया, आया ही है ना बस इत्थे हर चीज देख रही है। मैनूं पता लग गया ना तुसीं पाया है इंपोर्टेड सूट, इत्थों दा नहीं, ये लोकली है, इंपोर्टेड है। टाई भी ताड़ी बाहरों आई है, वो तुहानूं किसी ने गिफ्ट की थी। क्योंकि इस तरह का नेक आदमी जो होता है वो बेचारा कदों इतनी महंगी टाई खरीदता। नाज़रीन, ये था आज का हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।